مسائل بتانا ہے۔ قربانی کا بکرا خریدتے وقت ہمیں 4 چیزوں کے خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہو، دوسرا یہ کہ کانا نہ ہو، ایک آنکھ کا کانا نہ ہو، اس کے کان نہ کٹا ہو، اور وہ بکرا ایسا نہ ہو کہ جو پورا ہڈی کا ڈھانچہ دکھ رہا ہو، موٹا تازہ تندرست ہو، جوان ہو، ایسے بکروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اور قربانی کے دن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن آدھا روزہ ہے۔ اسلام کے اندر یہ آدھا وادھا کا سسٹم نہیں ہے، اسلام کے اندر پورے دن کا روزہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام ہو اس شخص کے لیے جو عید کے دن روزہ رکھے۔ تو قربانی کے دن یہ آدھا روزہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ میت کے نام سے قربانی کرنا چاہیے، یہ حدیثوں کے اندر کہیں نہیں لکھا ہے، یہ صرف خالی کھانے پینے کی ڈھونگ ہے۔ اور اگر جیسے ہم 2 بھائی ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، 4 ہیں، کوئی بھی ہے، اگر 3 بھائی ہیں، تینوں کا دھندا ایک ہی میں ہے، کاروبار ایک ہی میں ہے، اور اگر الگ الگ کھاتے پیتے ہیں، اگر کچن الگ ہے، تو ان تینوں کو ایک ایک قربانی کرنا چاہیے۔ وہ تینوں کا ایک ہی میں نہیں ہوگا، ایک ایک قربانی کرنا پڑے گا۔ اور قربانی کے دن زیادہ سے زیادہ قربانی کی دعا کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے، کیونکہ قربانی کے دن بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم رہتا ہے، تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں مولانا صاحب کہاں گئے، حافظ جی کہاں گئے۔ قربانی صرف یہ پڑھ کر ہم ذبح کر سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جو ہم دعا یہ پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو دعا پڑھتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کو یاد نہیں ہے تو وہ صرف اللہم تقبل من وعلی بیتی بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر وہ قربانی یعنی بکرے کو ذبح کر سکتا ہے۔ بکرا ذبح کرتے وقت اس کے حلقوم پہ چھری چلانا چاہیے، اور بکرے کے سامنے چھری کو تیز بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص بکرے کے سامنے چھری کو تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا، اے ملعون، کیا اسے تو 2 موت مار رہا ہے؟ کہا، اللہ کے رسول میں چھری کو تیز کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تو جب ایک چھری جو اس کے گردن پہ چلائے گا، ایک چھری اس کے سامنے تو چلا رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے کہا کہ اے میرے بھائی، چھری تم بکروں کے سامنے تیز مت کرو، اور بکرے کا چاروں پیر قبلے کے رخ ہونا چاہیے۔ یہ سب ہے قربانی کے مسائل۔ اور قربانی جب ہم کریں تو وہی سوچ لے جیسے خلیل نے کہا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ قربانی ہم کریں تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہ کریں۔ اور قربانی دیکھو فرض نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اسے کرنا چاہیے۔ اگر قربانی فرض ہوتا تو صحیح سند سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابہ لوگ قربانی نہیں کیے تھے، 1 سال کی 2 سال یہ غیب کر دیے تھے، قربانی نہیں کیے تھے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر قربانی فرض ہوتا تو جس طریقے سے نماز فرض ہے تو ہمیں نماز ادا کرنا ہے، تو اسی طریقے سے اگر یہ فرض ہوتا